پہ پاٹ کرتے ہیں نہیں ہو رہا, یا یہ ہو رہا ہے جب یہی بال 6 فٹ کے اوپر جاتا ہے تو پھر نہیں ہو رہا, یا 12 فٹ پہ 10 فٹ پہ جاتا ہے تب نہیں ہو رہا. یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. جب یہ ڈیفائن ہو جاتا ہے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کس لیول کے اوپر آپ کی پرابلم ہے. اگر جو 1 سے 2 فٹ کا ہی نہیں بال جا رہا آپ سے لانگ پاٹ ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کی بیسکس میں ایشو ہے, آپ کی ٹیکنیکلٹیز میں ایشو ہے. تو پھر آپ کو اس کے لیے ڈیفینیٹلی کسی کوچ یا سینئر پلیئرس کو رابطہ کرنا پڑے گا جو آپ کو ٹیکنیکلی ٹھیک کریں گے, اور اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن میک شیور کریں, اب آپ نے سائڈ اسپن, اسکرو اور ان چیزوں کی بات کی, اٹس ناٹ ایزی. اگر آپ لانگ پاٹ ہی نہیں کر رہے پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سائڈ اسپن بھی دے دیں گے, آپ اس کو اسکرو بھی کر لیں گے, پھر آپ اس کو ریورس سائڈ بھی دے دیں گے. یہ چیزیں ساری جو ہیں رسکی ہو جاتی ہیں ایک پلیئر کے لیے کہ اس کی ٹیکنیکل فلو اگر جو آ گیا. دیکھیں میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں, میری آپ اگر ویڈیوز دیکھیں, میری اگر تھیم دیکھیں ٹریننگ کا, پریکٹس کا, میرے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں بہت سالوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی سنوکر از آل اباؤٹ کیوئنگ. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے پورے سنوکر کمیونٹی کے لیے, فرام ایمیچورز, فرام جونیئر کلب پلیئر سے لے کے سینئر کلب پلیئرز, سینئر ٹورنامنٹ پلیئر, سینئر نیشنل لیول, سینئر ایمیچور, ورلڈ پلیئرز اینڈ دین سینئر پروفیشنل پلیئرز. ہر آدمی صرف کیوئنگ کو لے کر چلتا ہے آگے. یہی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے اور یہی آپ کو روک کے رکھتی ہے. سو ورک آن یور کیوئنگ, کنسلٹ کریں کہ کہاں پر آپ کا ہاتھ رک رہا ہے, کہاں آپ فنش کر رہے ہیں, کہاں آپ روک رہے ہیں, کیا روک رہا ہے, آپ کی گرپ ٹائٹ ہے, گرپ لوز ہے, کیوں سلپ ہو رہا ہے شاٹ کے ساتھ. تو پھر کہیں جا کے آپ اس کو کر سکیں گے. ایز سچ کوئی اس کی کوئی ٹرک نہیں ہے. ٹرک یہ ضرور ہے کہ آپ سلو شاٹس سے شروع کریں, لانگ پاٹ سلو ڈالیں. بیک اسپن آپ نے پوچھا ہے تو سلو بیک اسپن کریں, تھوڑی بیک اسپن کریں. میری اسکرو بیک کے اوپر ویڈیو پوری پڑی ہوئی ہے, اس کو دیکھیں. لوز ٹیوب پکڑ کے سافٹ گرپ سے آپ اس کو پاٹ کریں. آئی ایم شیور اٹ ول ہیلپ. گیلانی صاحب کا ایک میسج آیا ہوا تھی مجھے کہ میری بہت ایزی شاٹس مس ہو جاتی ہیں جبکہ مشکل شاٹ پاکٹ ہو جاتی ہیں, اس کے لیے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایزی شاٹ جو ہے وہ سب کی مس ہوتی ہیں, میری بھی ہوتی ہیں اور رونی کی بھی ہوتی ہیں, آپ نے خود دیکھی ہیں, سیلوی کی بھی ہوتی ہیں, کرنٹ ورلڈ چیمپئن ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ہم روبوٹس, ہم مشینز نہیں ہیں کہ ہمارے سے بال مس نہ ہو. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی بالز مس کر رہے ہیں. رونی شاید اگر وہ 100 پاٹس کرتا ہے تو اس میں سے 1 یا 2 بالز مس کر دے گا ایزی, یا 1 کر دے گا, 2 کرے گا, کئی دفعہ وہ بھی نہیں کرے گا, لیکن ڈیفینیٹلی وہ بھی کرے گا. دنیا کا کوئی پلیئر 100% نہیں ہوتا, لیول ہوتا ہے. اسی طرح کسی اور پرو کے جائیں گے, ایمیچورز پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 100 میں سے 85 بالز پاٹ کریں اور 10 سے 15 مس کریں. کلب پلیئر پہ آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایزی وہ 50% بالز کریں اور 50% مس کریں. کلب میں جونیئر لیول پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 30% پاٹ کریں اور 70% مس کریں. سو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فوکس کریں. جتنا فوکس آپ مشکل بال کے اوپر کرتے ہیں, ہمارا ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکل بال کو ٹینشن دے دیتے ہیں, اس کو توجہ سے دیکھتے ہیں, اور جیسے ہی ہمارا ایزی پاٹ آتا ہے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جناب یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اٹس اے پینٹس. میرے کئی بار اسٹوڈنٹس مذاق میں کہتے ہوتے ہیں جب میں کوئی نئی پریکٹس دیتا ہوں کہ سر اٹس اے پینٹس, تو ایکچولی وہ ہوتی نہیں ہے. مجھے پتا ہوتا ہے, اس کے بعد 15 منٹ بعد کہتے ہیں کہ سر اب کیا کیا جائے, میں تو بڑا مشکل ہوا ہے, اس کو نہ ہی سمجھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ, ویری انوویٹیو. آئی لو دس گیم بیکاز آف آل دیز چیلنجز. یار تھوڑی سی چیلنجز کو فیس کریں, انجوائے کریں. باقی یہ ہے کہ گیم آپ کی جو ہے وہ پریکٹس کے علاوہ اور کوئی اس کا سیکرٹ نہیں ہے آگے بڑھنے. سمجھیں اپنے فالٹس کو, اپنے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کریں. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اگلے سوال کے اوپر. کرن سنگلا, یہ ہیں جی پنجاب انڈیا سے, لدھیانہ پنجاب سے. سر لو فرام انڈیا, your tutorials feel like homely training, not because of language, that is Urdu or Hindi, but your style of training. So nice of you, and I'm sure اگر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوں گے کہ یار میں کتنی ایفرٹ کرتا ہوں, اور میں سنوکر میرا شوق ہے. I love it. میں جانتا ہوں کچھ 2-4 لوگ اور پاکستان میں ان کو جانتا ہوں جن کو صرف ایز اے کھیلنے کا شوق نہیں ہے, سنوکر کی بہتری کا بھی شوق ہے, اور وہ کوشش, ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں, کوشش کرنا چاہیں تو شاید کر لیں لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ اٹس اے ویری
اس میں ڈسکریجمنٹ زیادہ ہے سنوکر میں. جس طرح کہ سنوکر ایک ایسا سپورٹ ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ ہار زیادہ ہے اور جیت کم ہے. وہ تو کسی بھی سپورٹ میں ہے, لیکن سنوکر میں بہت زیادہ ہارنا پڑتا ہے جیتنے سے پہلے. اسی لیے آپ اگر جو میں پچھلے 6-7 سال سے اگر میں ایفرٹ کر رہا ہوں اور میں آج آپ کے سامنے لائیو شو کر رہا ہوں اپنا بیٹھ کے فرسٹ, اور انشاءاللہ اور بھی آئیں گے, ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ لوگ کتنا مجھے سننا چاہتے ہیں اور کتنا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور میرے سنوکر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. تو میں ڈیفینیٹلی لے کے آؤں گا. تو یہ ایک پیشن ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپریشیٹ کیا. آپ نے اسی طرح اسفند یار صاحب نے بات کی ہے, سر you understand the game very well, you are a good coach sir, I hope I can be your student one day and can learn from you personally. بالکل آپ لوگ ابھی بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو میری ویڈیوز سے لرن کرتے ہیں, جو مجھے سوال جواب بھیجتے ہیں اور جن کو میں جواب دیتا ہوں, وہ تمام میرے اسٹوڈنٹس ہیں. and I have the same love for them. جو سنوکر کو ایکسپلور کر رہا ہے, I am his lover. میں نے دیکھا ہے بے شمار اور کوچز کی انگلش میں بھی ویڈیوز پڑھی ہیں, میرے کئی ایسے فالوورز ہیں جو ادھر بھی اسٹڈی کرتے ہیں, مجھے بھی سنتے ہیں. دیٹ از ویری گڈ. اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی بات کو اگر جو آپ 10 جگہ سے کمپیئر کریں گے یا پوچھیں گے یا کنفرم کریں گے, یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر سے دوائی لیں, اس کے بعد ادھر سے نکلیں, پھر دوسرے کلینک میں گھسیں, دوسرے ڈاکٹر سے دوائی لیں, پھر تیسرے سے لیں, چوتھے سے لیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ 5-6 ڈاکٹرز ڈفرنٹ دوائیاں دیتے ہیں آپ کو, تو آپ کون سی دوائی کھائیں گے؟ تو سب سے پہلا ضروری ہوتا ہے ایک ہی چیز کو ایکسپلور کرنا کہ جب ایک نئی بات کسی سے بھی سنیں, آپ کسی سینئر پلیئر سے سیکھیں, کوچنگ لیں, کچھ کریں, تو سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کریں, آبزرو کریں اور دیکھیں کہ آپ کو ان سے فائدہ ہوا ہے. اگر وہ فائدہ ہوا ہے دین لیٹ اٹ بی, چلنے دیں اس کو. پھر آپ اپنے آپ مائنڈ کو مزید خراب مت کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے, ایک ثاقب صاحب ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں سنوکر کھیلتے ہوئے کنفیوز ہو جاتا ہوں اور فارم لوز کر دیتا ہوں, کیا کرنا چاہیے؟ کنفیوز ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوتی. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کنفیوز ہو گئے, آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے, آپ کو انوائرمنٹ عجیب سا لگا, آپ ایڈجسٹ نہیں کر پائے کیونکہ آپ کو ایک ہی ٹیبل پہ کھیلنے کی عادت تھی, کسی اور ٹیبل پہ آپ جا نہیں سکے, کسی اور کلب میں جا نہیں سکے. جیسے ہی آپ سے انوائرمنٹ چینج ہوا آپ کنفیوز ہو گئے. چوتھی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہوں کہ میں پریکٹس میں اتنا اچھا کر رہا ہوں, میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میرے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں پرفارم کروں, میں یہ کروں. تو آپ کا ذہن جو ہے وہ سنوکر سے ہٹ کے چلا جاتا ہے پرسنل چیزوں کی طرف اور آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. سو کوشش کریں اپنی پریکٹس جو ہے ڈفرینٹ کلبز میں کریں, ڈفرینٹ ٹیبلز کے اوپر کھیلیں, تمام ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں. جتنے ٹورنامنٹس آپ کو مل سکیں آپ لوگ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ڈیفینیٹلی اس پہ آپ کو افیکٹ ہوگا اور مزید پریکٹس میں کانفیڈنٹ ہو. ڈفرینٹ ٹیبلز کے اوپر بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی کنفیوژن ختم ہو. میری جو موسٹلی ٹریننگ ہے, جو میں آپ کو آج جو باتیں بتا رہا ہوں, یہ جو میں آپ کو سبجیکٹ دے رہا ہوں, یہ ہمارے ان تمام پلیئرز کے لیے, جونیئرز کے لیے تو ہے ہی ہے, بٹ یہ ہمارے سینئر پلیئرز جو کہ 40, 50, 60, 70, 80 کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک سینئر پلیئر ہے, 80 کا بریک ناک کر رہا ہے, 70 کا بریک کا ناک کر رہا ہے, 90 کا, اس کو آپ نے کیا سکھانا ہے؟ اس کو سٹن سکھائیں گے, اسکرو سکھائیں گے, فالو سکھائیں گے؟ دس از نان سینس. اس کو وہ سب کچھ آتا ہے. ہاں چھوٹی موٹی ٹیکنیکل بات آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, بٹ ریسٹ آف دا گیم ہی نوز. اب وہ پھنسا ہوا کہاں ہے, یہ ایک کوچ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو گائیڈ کرے, مینٹلی طور پہ اپ گریڈ کرے تاکہ وہ اوور کم کر سکے اپنے فیئرز کو, جس طرح آپ نے بھی بات کی, اور بہتر سے بہتر پرفارم کر سکے. تو اس کے علاوہ کچھ میں جلدی سے, تو آئی ہوپ یہ آپ کا جواب مل گیا ہو آپ کو. اس کے علاوہ میں کچھ, ہم نے چونکہ فیمیل ٹریننگ سٹارٹ کی ہے, دا سنوکر جم پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے, پاکستان میں پہلی دفعہ اور چل بھی رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی, اور بہت سا مزید لوگ بھی اٹھ کے آئیں گے, اس میں کام کریں گے ہمارے ساتھ, اور کرنے کے لیے ولنگ ہے. اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ڈو کانٹیکٹ می, ہم بہت کچھ کریں گے, ان کے حوالے سے ایونٹس بھی کریں گے, ٹورنامنٹس بھی ہوں گے, ٹریننگز بھی ہوں گے, اور آپ کو ہم لائیو بھی دکھائیں گے. تو ارسلان احمد صاحب نے کہا ہے سر ویری گڈ ٹو سی فیمیل پلیئرز لرننگ سنوکر, دس از ویری گڈ فار ایوری ون, ویری گڈ فار پاکستان. اس کے علاوہ واصف حنیف صاحب کہہ رہے ہیں گریٹ اسٹیپ سر, آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس, اٹ ول بی اے ریولوشنری اسٹیپ
in Pakistan by you for women's as well. Keep it up. Thank you very much Wasif. यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी इस बात को लोग समझें और इस झंडे को आगे लेके बढ़ें, और हम किसी तरीके से शायद आज लोगों को मेरी बात समझ ना आए, 5 साल बाद 10 साल बाद, या हो सकता है मेरे मरने के बाद मुझे समझ आए कि यार वाकई हमने ये चीज़ समझी, और आज इन छोटी छोटी एफर्ट्स की वजह से आज हमारे पास एक नेशनल विमेन टीम है, और हमारे पास हम खेल रहे हैं, हमारे साथ एक रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की, और हमारा इमेज बेहतर कर रहा है। फिर शोएब शबीर साहब ने कहा दैट्स एन एक्सीलेंट वर्ड रिगार्डिंग सर्विंग कंट्री नेशन with quality snooker skills. Thank you very much. Muneeb साहब ने कहा you are a great snooker coach. Thank you for coaching for Pakistani players. सर फैसलाबाद में किसी क्लब में भी विजिट करें, जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। मुझे जोन से क्लब बुला रहे हैं, अभी मैं सवात भी जा रहा हूँ, फिर होपफुली मर्दान भी मेरा विजिट है। इस तरह से जोन से आपने देखा होगा कि मैंने पिछले दिनों बैरिया स्नूकर क्लब में गया था, वहाँ पे ओरिएंटेशन दी है। उसके अलावा राइलेज है F10 में, वहाँ पर मैंने ओरिएंटेशन दी। फिर मेरा ख्याल है कल हमारी ब्लू एरिया में था क्लब। तो मैं अवेलेबल हूँ, जब भी जो भी मुझे प्यार से बुलाता है, जो समझता है कि उसके प्लेयर्स को ज़रूरत है, जस्ट कॉल मी, आई एम अवेलेबल। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश पूरी करूँगा कि अपनी थोड़ी सी जितनी नॉलेज है उसके मुताबिक आप लोगों को बेहतर गाइड करूँ, आपको बेहतर पॉजिटिविटी की तरफ डाल सकूँ, स्नूकर के क्लब के माहौल को ठीक करूँ, आप लोगों को सिगरेट्स और हेल्थ के इश्यूज बताऊँ कि आप इनसे निकलें और स्नूकर की तरफ आएँ। उसके अलावा टाइम मेरा ख्याल ख़त्म होने वाला है हमारा। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि 3:30 हो गए हैं। एक सवाल भी कोई आया हुआ है, मेरे किसी दोस्त ने कहा विच क्यू टिप यू प्रेफर। देखें ये फिर वही बात है कि मैं किसी को प्रमोट कर दूं, अगेन इट्स देयर आर सो मेनी वैराइटीज ऑफ क्यू टिप्स जिसके ऊपर लोग खेलते हैं। यूजुअली एल्क मास्टर चलती है, ब्लू डायमंड है, फिर इसमें प्रोज आ जाती हैं, एल्क मास्टर प्रो है। लेकिन हमारे मुल्क में अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें, फिर उसके बाद उमिंग की भी टिप्स हैं, टेलिस्मैन है, बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, सबके नाम भी मुझे शायद याद नहीं होंगे। आपने ये देखना है कि आपको कौन सी टिप कॉमनली रेडीली अवेलेबल है। कोई ऐसी टिप यूज़ ना करें जो आपको मंगवानी पड़े और 2 महीने इंतजार करना पड़े, क्योंकि किसी भी मैच में अगर आपको आदत पड़ गई है किसी ऐसे की टिप की जो रेगुलरली रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो आपने फ़ौरन ये काम करना है कि फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप दूसरी टिप लगाएंगे तो कह नहीं सकेंगे। तो मैं अगर पर्सनली पूछेंगे तो आई यूज़ एल्क मास्टर, आई एंजॉय विद इट। एक आध महीना डिपेंड करता है मैंने कितना खेला, उसके बाद मैं चेंज करके उसको इमीडिएटली नए लगा देता हूँ। उसके अलावा हमारे पास सवाल मैं 2-3 और देख लूँ। दिस इज समथिंग न्यू। नजर शाह कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच नजर सर, वेयर इज योर ऑफिस, मीन्स टू से वेयर इज योर ट्रेनिंग। वैस ये F11 मरकज़ इस्लामाबाद में है, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। और अब्दुल्ला शहरियार ने कहा कभी हाथ चलता है कभी नहीं, व्हाट इज द बिहाइंड दिस इज गुड। अब्दुल्ला सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिपेंड करेगा कि हाथ क्यों नहीं चल रहा। उसकी वजह यह है कि आपने अपनी गेम का स्टैंडर्ड एक लेवल पर नहीं लेकर गए। आपकी पहले आपने क्या अपनी एवरेज गेम निकाल ली है, डिफाइन कर ली है, फिर तो आप कहेंगे जी मैंने आज सेंचुरी मारी थी तो कल 20 भी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो एक आदमी आज सेंचुरी मार रहा है तो कल वो 50-60 जरूर मार रहा होगा। सो आप अगर जो ये कहें कि मैं 50 मैंने मारी है 2 महीने पहले और बाकी मैंने 15 से 20 के बॉल्स डालता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने स्टैंडर्ड एक एवरेज नहीं डिफाइन कर सके। आप एक एज ए स्नूकर प्लेयर होने के नाते आपको सबसे पहले अपनी गेम का लेवल असेस करना पड़ता है। एक वीक में आपने 20s के कितने ब्रेक मारे हैं, या एक वीक में आपने 40s के कितने ब्रेक खेले हैं, 60s के कितने खेले हैं। सेंचुरी इज वंस इन अ ब्लू मून समझ आती है, लेकिन आपका एक स्टैंडर्ड तो और वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं होना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर करें कि आप प्रैक्टिस करें, अपना स्टैंडर्ड डिफाइन करें। आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि कभी हाथ चलता है कभी नहीं चलता। वैसे क्विक आंसर इसका ये है कि एनवायरनमेंट का हो सकता है, आप घर से कोई टेंशन लेकर आए हैं, स्टडीज़ की टेंशन हो सकती है, ये भी वजूहत हो सकती हैं, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। शोर शराबा ज़्यादा होता है, बिट डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन बेसिक वजह जो मैंने बताई है कि आपको सबसे पहले अपनी एक लेवल डिफाइन करना पड़ेगा और फिर आप अपने आप कहेंगे कि जी मेरा हाथ चल रहा है और नहीं चल रहा। सो हसन कमरान थैंक यू वेरी मच जी, आपने सवाल पूछा और आपको जवाब भी मिल गया। लोग चल रहे हैं हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा, माशाल्लाह रिस्पांस अच्छा आया है।
نیکسٹ میں ہو سکتا ہے پھر میں دوبارہ کروں, کب کرتا ہوں لیٹس سی ود ان اے ویک, ڈپینڈ کرے گا کہ آپ لوگوں کے کتنے سوال جواب. تو میرے پاس ابھی بہت زیادہ ہے, اگر میں 3 گھنٹے بھی بولتا رہا ہوں تو ویری ڈیفیکلٹ, لیکن یہ کہ پانی کے مجھے گلاس نہیں کرو پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. تو دیٹس انف فار دی ڈے جی. آج 35 منٹس کا ہمارا یہ شو ہوا ہے, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس سے کچھ لرن کیا ہو. اگین میں چھوٹا سا ریوائز کرنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. کہ آپ لوگ میک شیور کریں کہ اس سبجیکٹ کو یاد رکھیں. پرسنل ایفرٹس کتنی پٹ کر رہے ہیں, انڈیویجویلٹی کتنی آپ کی ہے, پرسنل ٹریننگ کریں. ویٹ مت کریں کہ ہم لوگ اس پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار میں نے نہیں 40 مارا تو دوست نے بھی تو نہیں مارا. ڈونٹ وری یار, آپ نے اپنی گیم کھیلنی ہے, اس نے اپنی کھیلنی ہے. یا آج اس نے پریکٹس نہیں کی, میں نے بھی نہیں کی. نہیں, ڈونٹ. آپ نے آگے جانا ہے. چیمپئن ایک ہی بنتا ہے. 2 دوست بھی اگر وہ ورڈز کریں, ورلڈ چیمپئن شپ کھیل رہے ہو, 2 بھائی بھی کھیل رہے ہوں, تو اگر وہ ایک ٹورنامنٹ یا بہنیں کھیل رہی ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے, ایک ہی ونر ہوتا ہے. اور ونر وہی ہوتا ہے جس سے زیادہ ایفرٹ کی ہوتی ہے. سو پرسنل ایفرٹ پٹ ان کریں, جس میں ٹریننگ کریں. پرسنل ڈیپینڈ کرے گا, آدھے گھنٹہ بھی ٹریننگ کریں تو وہ کام آئے گی. آدھے گھنٹے سے سٹارٹ کریں, اسٹڈی کریں, سنوکر کو سمجھیں, لیکن اوور اسٹڈی نہ کریں, کنفیوز ہو جائیں گے. پوچھیں, سیلف ڈسپلن ڈیولپ کریں. سیلف ڈسپلن مینس کہ آپ پریکٹس ریگولرلی کریں, سسٹمیٹک پریکٹس کریں. غلط پریکٹس بھی آپ کو مروائے گی. اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیلی لائف کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. پڑھائی مسٹ ہے. سنوکر پلیئر جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی میں واضح فرق ہوتا ہے, اور وہ کافی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں پریزنٹیبل پلیئرز ہمیں بہت زیادہ چاہیے, جو کہ ہمارے ٹاکنگ ایمبیسڈر ہمیں ہمارے ملک کو پریزنٹ کریں پاکستان میں, میڈیا میں, لوگوں کے بارے میں کہ یار ہم بھی ایک محنتی لوگ ہیں, ہم محنت کر کے ورلڈ کھیل رہے ہیں. ابھی ہمارے ماشاءاللہ ورلڈ چیمپئن انڈر نسیم اختر بنے ہیں, ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. محمد سجاد دیتا ہوں ایشین چیمپئن بننے پہ. تو یہ لوگ ہیں ہمارے جو ہمیں پریزنٹ کر رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمارے ملک کی عزت بڑھ رہی ہے. یہ ہمارے لیے فخر ہے. سو جو ابھی گئے ہیں دوبارہ ٹورنامنٹ کھیلنے, آگے جائیں گے, جو تیار ہو رہے ہیں اگلے سالوں کے ٹورنامنٹس کے لیے, تو میک شیور کریں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں, اپنی یہ ماحول کو بہتر کریں. یہ آپ لوگوں کا فرض ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. ورنہ آپ لوگ اس گیم کو کبھی بھی اچھا نام نہیں دے سکتے, ہم لوگ اچھا نام نہیں دے سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. سو دوستوں, اور کوئی کوشچن آئی ہوپ, اگر وہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ جن دوستوں نے دیکھا, جن لوگوں نے لائک کیا. میرے یوٹیوب چینل کو چیک سرچ کریں, موجود ہے تقریباً 140+ ویڈیوز یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوشچن آنسرز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو جواب دیتا رہتا ہوں. مزید کوشچن آنسرز کو ہم پھر سے بات کریں گے, اور جیسے ہی ٹائم آئے گا میں ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کو مختلف کلبز میں وزٹ کروں گا. انوائٹ کریں, میں اویلیبل. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے ولنگ ہیں سنوکر سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.